السلام علیکم دوستو، قرآن پاک کی سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ دوستو، قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا کرنے کے ہیں، یعنی مردوں کو قبر سے کھڑا کرنا اور دوبارہ زندگی لوٹانا۔ تاہم قیامت کی اصطلاح اس کائنات کی مکمل تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کو آگاہ کرتے آئے ہیں۔ لیکن دوستو، آج مغربی ماہرین فلکیات بھی اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اس کائنات نے ایک نہ ایک دن بلاخر فنا ہو جانا ہے، جس کی وہ مختلف توجیحات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان سورج کا ایندھن ختم ہو جانے پر زمین پر قیامت کی پیشگوئی کرتا ہے، تو کوئی کسی بہت بڑے بلیک ہول کو زمین پر قائم زندگی کے خاتمے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہوئی ہے اسے اپنے اختتام کو بھی پہنچنا ہے۔ بحیثیت مسلمان قیامت یا روز محشر پر ایمان لانا ہم سب پر لازم ہے۔ قیامت کب آئے گی، کس طرح قائم ہوگی، یہ بات خدائے وحدہ لا شریک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہم السلام نے اس کے بارے میں بہت سی نشانیاں اپنی امتوں کو بتائی ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انسانوں کو قیامت کی بہت سی نشانیوں سے آگاہ فرمایا ہے، جنہیں اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا درجہ علامات بعیدہ کہلاتا ہے، جو ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہوں گی، جبکہ دوسرا درجہ علامات متوسطہ یا علامات صغریٰ بھی کہلاتا ہے۔ یہ علامات قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گی۔ اس کے بعد تیسرا درجہ علامات قریب یا پھر علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ علامات اس وقت ظاہر ہوں گی کہ جب قیامت سر پر آن کھڑی ہوگی۔ دوستو، اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی علامات بعیدہ کی بات کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کی بتائی ہوئی علامات دور حاضر میں ہو پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ برہنہ پا ننگ دھڑنگ محتاج بکریاں چرانے والی اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ دور حاضر میں یہ دونوں ہی باتیں ہو پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ آج کل کرائے کی کوک ایک عام رواج بن چکا ہے، جس میں ایک عورت کی کوک کرائے پر لی جاتی ہے اور یہ عورت اپنے مالکان کے بچوں کو جنم دیتی ہے۔ شاہ رخ خان کا چھوٹا بیٹا ابراہم اس کی ایک واضح مثال ہے۔ اس کے علاوہ عرب میں ننگ دھڑنگ گھومنے والے بدوؤں کی بنائی گئی فلک بوس عمارات نے اس حدیث کے دوسرے حصے پر بھی مہر ثبت کر دی ہے۔ اب اسی طرح کی کچھ مزید اور احادیث ملاحظہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم، مے نوشی اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ بخاری شریف۔ خود غرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ طلاق ایک معمولی بات سمجھی جائے گی۔ احوال یوم القیامہ۔ جنسی بیرا روی عام ہوگی۔ بخاری شریف۔ جب قیامت برپا ہوگی تو زناکاری لوگوں کا معمول ہوگی۔ کتاب الفتن۔ مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روپ دھاریں گی۔ در منصور۔ علامہ جلال الدین سیوطی۔ لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوں گے۔ المتقی الہندی۔ لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب اس بات کی پرواہ نہیں رہے گی کہ آیا کوئی حلال کما رہا ہے یا حرام۔ بخاری شریف۔ نسائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ بس سال مہینے کے برابر ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ دوستو، آج دنیا کا ہر آدمی وقت کی کمی اور اس کے جلد گزر جانے کی شکایت کرتا نظر آتا ہے، جو اس علامت قیامت کے پورا ہو جانے کی طرف واضح اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آنے والے آخری رمضان المبارک کے بارے میں بھی واضح نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ رمضان المبارک تاریخ انسانی میں آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی مخلوقات 1 سال کے عرصے میں ختم کر دی جائیں گی۔ کتاب الفتن میں حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک رمضان ایسا بھی آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی
یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سن کر انسانوں سمیت تمام مخلوقاتی ارضی سہم جائیں گی اور سب اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی، لیکن کوئی بھی اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ سن لو کہ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دی جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا دیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے قیامت سے قبل رونما ہونے والی چند علاماتی بعیدہ بیان کی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہم علامات قیامت کی باقی دونوں درجات یعنی علاماتی صغرا اور علاماتی کبرا پر بھی انشاءاللہ الگ الگ تفصیلی ویڈیوز بنائیں گے۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔